क्या मस्जिद अक्सा को छोटी चीज समझ रहे इलियास शरफुद्दीन? तुम बैतुल मुक़द्दस क़िब्ले अव्वल को तुम छोटी चीज समझ रहे? ये वही सरजमीन है जहां पर अंबिया इकराम की इमामत की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये वही सरजमीन है जहां पर अल्लाह ने चूंटियों को जबान दी सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करने की। ये वही सरजमीन है जहां अपनी गोद में लिए सारे अंबिया को पाला। ये वही सरजमीन है जहां पर लाखों शोहदा है और हर माए हर दिन शोहदा को पैदा करती और शोहदा के मैयतें होती। और ये वही सरजमीन है जहां पर, ये वही सरजमीन है हिजाज की जहां पर मुसलमानों का सिपहसालार जाबिर बिन हय्यान जो है ईसाई लड़की की इज्जत उछालने पर स्पेन फतेह कर लिया। आज क्या अरब आपकी नजरों में, क्या आपके अरब हुक्मरान इतने कमजोर है जो लाखों बच्चियों की इस्मतें लूटी गई इजराइल में, मर्द बच्चों के साथ भी गलत काम कर रही इजराइल की फौज, इसके खिलाफ में एक्शन लेने के बजाय जो उनसे मजबूत दोस्ती कर लिए, जो उनसे रिश्ता कायम कर लिए, क्या ये आपकी नजरों में सही है या गलत है? या ये गलत है तो आपने कितने सवाल उठाए? सवाल नंबर 1, एप्स्टीन फाइल में मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया। जो जेफरी एप्स्टीन छोटे मासूम बच्चों का खून पीने वाला, गोश्त खाने वाला है, क्या इस्लाम के नजदीक ऐसे शख्स से दोस्ती करना या ताल्लुकात करना जायज है? सवाल नंबर 2, वेस्ट बैंक में मुस्लिम लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी हर दिन, इस वक्त जो मैं बयान दे रहा हूं, हर दिन रेप हो रहे। इसके ऊपर शेख मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खास दोस्तों से, यहूदियों से ताल्लुकात करीबी रहने के बावजूद क्या ये रेप, ये जो जिना हो रहा, जो हमारे मुसलमानों के औरत बच्चियों की इस्मतें लूटी जा रही, क्या उसको रुकाने के लिए कुछ जरूरी इकदाम उठाए? सवाल नंबर 3, क्या गजा जेनोसाइड पर इस्लाम की मदद के लिए सऊदीया ने इटली के रास्ते से इजराइल की मदद के लिए जो हथियार, गोला बारूद, पेट्रोल भेजी थी, जिसको इटली ने रोका, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्या ये वाकई सच है या गलत है? अगर ये सच है तो क्या ये इस्लाम के नजदीक सही है? सवाल नंबर 4, बुत परस्ती इस्लाम में हराम है, ये बात मालूम रखते पर सऊदीया किंग मोहम्मद बिन सलमान ने करोड़ों डॉलर में अमेरिका में एक पेंटिंग खरीदी थी, क्या इस्लाम के नजदीक ये जायज है? सवाल नंबर 5 बहुत अहम है इलियास शरफुद्दीन के लिए। आपने कितने बयान दिए इजराइल के जुल्म के खिलाफ? हर दिन मुसलमानों की बच्चियों का रेप हो रहा है, माँ बाप के सामने बच्चियों का रेप हो रहा है, जेलों में कुत्तों से मर्द बच्चों का रेप करवाया जा रहा है। आपने कितने बार आवाज उठाई? इलियास शरफुद्दीन उलमाए सू है आप या उलमाए हक है? आप अगर आलिम हैं, अगर सच्चे मुसलमान हैं तो इस पर, ये सवालों पर जवाब दे। अब 6वां सवाल सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहत वाला निजाम खत्म किया था, आले सऊद ने और सारे अरब हुक्मरानों ने फिर से बादशाहत कायम कर ली। इस पर आप किस नजरिए से ये मसले को देख रहे, या आपने इन अरब हुक्मरानों को, इन अरब हुक्मरानों के खिलाफ में कितने भाषण दिए ये मसले पर? सवाल नंबर 7, दुनिया भर में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आले सऊद की नजरों के सामने ऐसे कितने जुल्म हुए, ऐसे कितने जुल्म को रोका आले सऊद ने, म्यांमार में, श्रीलंका में, गुजरात में या फिर फलस्तीन में? सवाल नंबर 8, हमारे देश में हजारों मुसलमानों को गाय के नाम पर कत्ल कर दिया गया, मस्जिदें तोड़ दी गई, हमारी बच्चियों की इस्मतें लूट ली गई। इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने क्या एक्शन लिया? ऐसे हजारों सवाल हैं जिनमें से एक अरब कंट्रीज में अरब हुक्मरानों की बेटियां बेपर्दा पब्लिक में आया जाया करती है। इस पर आपने कितने सवाल उठाए? जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत समझौता किया है अरब हुक्मरानों ने इजराइल से, यह दीन इस्लाम में जायज है या नाजायज है? ये सवाल का जवाब भी दो। ये वही सरजमीन है हिजाज की जहां पर मुसलमानों का सिपहसालार जाबिर बिन हय्यान जो है ईसाई लड़की की
عزت اچھالنے پر اسپین فتح کر لیا. آج کیا عرب آپ کی نظروں میں، کیا آپ کے عرب حکمران اتنے کمزور ہے جو لاکھوں بچیوں کی عصمتیں لوٹی گئی اسرائیل میں، مرد بچوں کے ساتھ بھی غلط کام کر رہی اسرائیل کی فوج، اس کے خلاف میں ایکشن لینے کے بجائے جو ان سے مضبوط دوستی کر لیے، جو ان سے رشتہ قائم کر لیے، کیا یہ آپ کی نظروں میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا یہ غلط ہے تو آپ نے کتنے سوال اٹھائے؟ اتنا کئی کو ہمارے تلنگانہ میں جب بی آر ایس فارم میں آئی، جو ٹی آر ایس کے نام سے جو گورنمنٹ بنی تھی، اس سے پہلے راج شیکھر ریڈی کے ٹائم پہ ہمارے پاس 1500 مدرسوں کو ہر سال کو 5 لاکھ روپے کی مدد دی جاتی تھی. راج شیکھر ریڈی صاحب سی ایم بنتے ہی وہ مدد کو بند کر دیے، گورنمنٹ سے جو مدد مدرسوں کو ملتی تھی بند کر دیے، جس کی وجہ سے 720 مدرسے بند ہو گئے. آپ نے کیا اس پہ سوال اٹھایا کبھی؟ ہمیشہ اہل حدیث اہل سنت کرنے والے اچانک، میرا یہ سوال آپ سے ہے، اچانک جو ہے نا اسرائیل ایران کی دشمنی، اسرائیل ایران وار میں آپ کا لین دین نہیں، میرا لین دین نہیں، میں بھی سنی ہوں اور میں بھی اہل حدیث کا ماننے والا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، تو میرا آپ کا لین دین نہیں، تو اچانک سے جو اسرائیل پہ جو بمباری ہو رہی ایران کی طرف سے، اسرائیل کو مار رہے، تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک آ کے آپ ایران رافضی ہے یہ بولنا. میں الیاس شرف الدین صاحب سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا ایران میں جو 200 بچیوں کو جو اسرائیل بمباری کر کے جو مار دیا، کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ معصوم بچیوں کا قتل کرنا جائز ہے؟ اگر وہ مسلمان میں نہیں ہے، وہ انسان تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا برابر ہے. کیا آپ کی نظروں میں وہ شیعہ رافضی کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا آپ کی نظروں میں وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. الیاس شرف الدین، میں آپ کو کھلا چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو میرے سوال کا جواب دو. جیفری ایپسٹین سے عرب حکمرانوں کی خاص دوستی آپ کی نظروں میں کیسی ہے؟ اور عرب حکمران کی ایک لیڈی گورنمنٹ میں رہنے والی ایک لیڈی اویس الہند، وہ بچیوں کو سپلائی کر رہی تھی ایک یہودی جیفری ایپسٹین کو، کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ میرے سوالوں کے جواب دو اگر آپ سچے مسلمان ہیں، یا نہیں تو جو شیخ محمد بن سلمان کی جیفری ایپسٹین سے جو دوستی تھی، اس پہ کوئی وضاحتی بیان نہیں آیا اب تک. کیا آل سعود کے لیے سارے انبیاء اترے؟ کیا آل سعود کے لیے ساری آسمانی کتابیں اتری؟ کیا آل سعود کو دنیا میں ہر گناہ معاف ہے؟ آپ سے سوال ہے یہ. آپ ہمیشہ اہل حدیث اہل سنت میں آپ لڑائی جھگڑا کراتے، آپ ہمیشہ اہل حدیث اہل سنت تو چھوڑ دو، آپ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں میڈیا میں جو آپ بیٹھ کے جو لڑائی جھگڑا کراتے، آپ کتنے ایسے پروگرام کرے جو ہندو مسلمان مل کے رہے؟ آپ کتنے ایسے پروگرام کرے جو شیعہ سنی مل کے رہے؟ آج دنیا دیکھ رہی، اور میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں، غور سے دیکھیے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، ایسے علماء سو کو آپ آسانی سے پہچان سکتے، بشرطے آپ عقل والے ہیں. اگر آپ کے دماغ کے دروازے کھلے ہیں تو آپ جو ہے نا ان فیک یہودیوں کے بنائے ہوئے عالموں کو، جھوٹے عالموں کو بھی آپ پہچان سکتے. ایک سوال یہ بھی ہے الیاس شرف الدین صاحب سے، ٹھیک ہے امریکہ نے جب صدام حسین کو شہید کیا، ایران خاموش تھا، ٹھیک ہے، کیا سعودیہ کی حکمرانی نہیں تھی؟ کیا سعودیہ آل سعود نہیں تھے؟ جب کیا کوئی عرب کنٹری اور نہیں تھے جو بدلہ لے، جو بچائے صدام حسین کو؟ یہ سوال کا جواب دو. اگر آپ مرد ہے، ایک باپ کی اولاد ہے الیاس شرف الدین، تو یہ سوالوں کے جواب دو. اور کسوے کعبے کی خلاف کیسے یہودی کے قدموں میں ڈال دیے یہی عرب کے حکمران، اس پہ آپ نے کتنی بار آواز اٹھائی؟ میرے کو یہ جواب دو.
یحییٰ سنوار الیاس شرف الدین کان کھول کے آنکھ صاف کر کے اپنی کالی اینک کو بازو رکھ کے میرے یہ بات کو سنو، غور کرو. اگر ایران غلط ہے، میں مانتا ہوں ایران غلط ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، راف جی ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اگر ایران غلط ہے تو غزہ فلسطین کا وہ شہید یحییٰ سنوار آپ کی نظروں میں غلط ہے. آپ ایران کو غلط ثابت کرو اور یحییٰ سنوار کو غلط ثابت کرو، جس کو عیسائی اور یہودی بھی مانتے تھے کہ وہ آخری دم تک ہتھیار نہیں رہے بھی تو لڑتے لڑتے جو ہے اپنے ملک اپنے وطن کے لیے شہید ہو گیا. کیا مسجد اقصی کو چھوٹی چیز سمجھ رہے الیاس شرف الدین؟ تم بیت المقدس قبر اول کو تم چھوٹی چیز سمجھ رہے؟ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر انبیاء اکرام کی امامت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر اللہ نے چونٹیوں کو زبان دی سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے کی. یہ وہی سرزمین ہے جہاں اپنی گود میں لیے سارے انبیاء کو پالا. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر لاکھوں شہداء ہے اور ہر مائیں ہر دن شہداء کو پیدا کرتی اور شہداء کے میتیں ہوتی. اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر یہاں پر 6 نمازیں ہوتی، تہجد کی نماز کے ساتھ میں میت کی نماز بھی ہوتی. آج دنیا آپ کا دوغلا چہرہ دیکھ لی. آپ اگر مرد مجاہد ہے یحییٰ سنوار کی بات کو غلط ثابت کرو، جو میڈیا میں کھلے طور پر یحییٰ سنوار نے کہا کہ سارے عرب حکمران اور مسلم کنٹری مل کے بھی ہمارے کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں دے سکے، یہ الٹا یہود و نصارہ کے ساتھ تھے سوائے ایران کے. ایران نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، ایران نے لڑا وہاں کے لیے. میں بھی مانتا ہوں ہمارا ان کا عقیدہ الگ ہے، مانتا ہوں، مگر یہ وقت تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ وقت تھا کیا شیعہ سنی کرنے کا؟ یہ لڑائی تو ایران اسرائیل کے بیچ میں ہے نا بھائی. اور آپ کو واقع اتنا ہوا ہے تو آپ کے حکمران سے یہ سوال کیوں نہیں کریں کہ امریکن کے بیسز ختم کرو، سعودیہ سے امریکہ کے بیسز ختم کرو، عرب کنٹریز سے؟ نہیں، آپ نے کتنے سوال اٹھائے. آپ کی اوقات نہیں ہے الیاس شرف الدین صاحب، آپ کی اوقات نہیں ہے آپ یہ حکمرانوں کے خلاف میں آواز اٹھائے، کیونکہ آپ یہودیوں کے بنائے ہوئے کٹ پتلی ہے. آپ کو میں قسم اللہ کی آپ کو میں مسلمان بھی نہیں مانتا ہوں، انسان بھی نہیں مانتا ہوں، اگر آپ میرا سوال کے سارے سوال کے جواب نہیں دیے تو. ٹھیک ہے، خدا حافظ.